اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 112۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو، اس کا سر تسلیم خم کر دینے کا رویہ سچائی اور حسن کردار پر مبنی ہو، سر کا جھکانا منافقانہ انداز میں نہ ہو، اس کی اطاعت جزوی نہ ہو کہ کچھ مانا کچھ نہیں مانا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن و ملال سے دو چار ہوں گے۔ یہ دوسری آیت ہے کہ جس سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ نجات اخروی کے لیے ایمان بر رسالت ضروری نہیں ہے۔ اس کا جواب پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ مختصراً قرآن حکیم میں ہر مقام پر ساری چیزیں بیان نہیں کی جاتی، کوئی شے ایک جگہ بیان کی گئی ہے تو کوئی کہیں دوسری جگہ بیان کی گئی ہے۔ اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کو پورے کا پورا ایک کتاب کی حیثیت سے لینا ہوگا۔ یہ سارا سلسلہ کرام دو بریکٹوں کے درمیان آ رہا ہے اور اس سے پہلے الفاظ واضح طور پر آ چکے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، چنانچہ یہ عبارت ضرب کھا رہی ہے اس پورے کے پورے سلسلہ مضامین سے جو ان دونوں بریکٹوں کے درمیان میں آ رہا ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی جڑ اور بنیاد نہیں ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ بے بنیاد لوگ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ عہد نامہ قدیم میں یہودیوں اور عیسائیوں میں مشترک ہے کہ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور امریکہ میں جدید عیسائیت کی صورت میں ایک بہت بڑی طاقت جو ابھر رہی ہے وہ عیسائیت کو یہودیت کے رنگ میں رنگ رہی ہے۔ رومن کیتھولک مذہب نے تو بائبل سے اپنا رشتہ توڑ لیا تھا اور سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا، لیکن پوپٹس نے پھر بائبل کو قبول کیا۔ اب اس کی منطقی انتہا یہ ہے کہ عہد نامہ قدیم پر بھی ان کی توجہ ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے بھی ہم اپنی کتاب مانتے ہیں اور اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ امریکہ میں ہم نے ایک سیمینار میں منعقد کیا تھا اس کو، جس میں ایک یہودی عالم نے کہا تھا کہ اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑی نصرت و حمایت امریکہ کے ان عیسائیوں سے مل رہی ہے جو یہ وہاں کے فرقے کہلاتے ہیں، جو ان کے فرقہ میں ابھر کر آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا طرز عمل بیان ہوا ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو کچھ بھی وہ نہیں جانتے تھے انہی کی بات۔ یہاں اشارہ مشرکین مکہ کی طرف ہے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں یہ اختلافات کر رہے تھے۔ اب دیکھیے اس سلسلہ کلام کی بقیہ آیات میں بھی اگرچہ خطاب تو بنی اسرائیل ہی سے ہے، لیکن اب یہاں پر اہل مکہ سے کچھ تعریفیں شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، اس کے بعد پھر تحویل قبلہ کا ذکر آئے گا۔ بیت اللہ چونکہ اس وقت مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا، لہٰذا اس حوالے سے کچھ متعلقہ مضامین آ رہے ہیں اور تحویل قبلہ کی تمہید باندھی جا رہی ہے۔ تحویل قبلہ دراصل اس بات کی علامت تھی کہ اب وہ سابقہ امت مسلمہ معزول کی جا رہی ہے اور اس مقام پر ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقرری عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے وَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ کے الفاظ میں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں حاضری سے محروم کر دیا تھا اور ان کو وہاں جانے کی اجازت نہ تھی،
6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ عمرے کے ارادے سے مکہ کا سفر فرمایا، لیکن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کیے بغیر واپس آنا پڑا۔ پھر اگلے برس 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ عمرہ ادا کیا۔ تو یہ 7 برس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان پر بہت شوق گزرے ہیں۔ یہاں مشرکین مکہ کے اس ظلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اہل ایمان کو مسجد حرام سے روک رکھا تھا، وَسَعَ فِي خَوَابِهَا، اور وہ ان کی تخریب کے در پہ ہے۔ خراب و تخریب کا مادہ اصل ایک ہی ہے۔ تخریب 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تخریب اور مسجد کو گرا دینا، اور ایک باطنی معاونی یعنی تخریب کہ اللہ کے گھر کو توحید کی بجائے شرک کا اڈا بنا دینا۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو بت کدہ بنا دیا تھا۔ دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ خانہ کعبہ میں 260 بت رکھ دیے گئے تھے، جسے ابراہیم علیہ السلام نے توحید خالص کے لیے مسجد تعمیر کیا تھا۔ مساجد کے ساتھ لفظ خراب ایک حدیث میں بھی آیا ہے۔ یہ بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے ذہن نشین کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں اس کے رسم الخط الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی ضمانت دی ہے کہ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف منوعن محفوظ رہیں گے۔ ان کی مسجدیں آباد تو ہو جائیں گی، بہت زیادہ آباد ہوں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہو جائیں گی۔ یہاں بھی لفظ خراب نوٹ کیجئے، گویا معنی اعتبار سے یہ ویران ہو جائیں گی۔ ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے۔ فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام ہی فتنہ انگیزی، مخالفت اور جنگ و جدال ہوگا۔ اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا ہی ان کا کام ہو رہ جائے گا۔ آج ہم جن علماء کو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے علماء ہیں، ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے اور اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا، دین و مذہب پیشہ نہیں رہتا، لیکن اسے پیشہ بنا لیا گیا ہے۔ اسلام میں کوئی پیشہ نہیں، کوئی پمامیت نہیں، کوئی برمیت نہیں۔ اسلام تو ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ ہر شخص کتاب اللہ پڑھے، ہر شخص عربی سیکھے اور کتاب اللہ کو سمجھے۔ ہر شخص کو عبادات کے قابل ہونا چاہیے۔ ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھوائے، اپنے والد کا جنازہ خود پڑھائے۔ ہم نے خود اسے پیشہ بنا دیا ہے اور عبادات کے معاملے میں خاص طبقے کے محتاج ہو گئے ہیں۔ مرزا غالب نے کہا تھا، پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام۔ ایک چیز جب پیشہ بن جاتی ہے تو اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح رہے کہ دنیا کبھی علماء حق سے خالی نہیں ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔